بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ موجودہ نگران حکومت پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کا اصل کام صرف انتخابات کا انعقاد کرانا ہوتا ہے، لیکن یہ جو نگران حکومت ہے یہ بہت سے ایسے کام کر رہی ہے جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے، اس کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہیں۔ بہت سے چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے مینڈیٹ میں نہیں آتی، اس میں سے ایک پرائیویٹائزیشن بھی ہے کہ جی یہ پرائیویٹائزیشن کیوں کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نگران حکومت پہ کئی اعتراضات اور بھی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو پرائیویٹائزیشن والا جو اعتراض ہے یہ ایک بڑا اہم اعتراض ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس حکومت کے جو منسٹر فار پرائیویٹائزیشن ہیں ان سے اس پہ بات کی جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد حسن۔ فواد صاحب، ماضی میں تو آپ کے ساتھ ہم اور موضوعات پہ بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ آپ اس حکومت میں پرائیویٹائزیشن کی منسٹری کے انچارج ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے کیا پرائیویٹائزیشن اس کے اختیار میں آتی ہے؟ شکریہ میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ نگران حکومت کے دائرہ اختیار میں ہر وہ چیز آتی ہے جس کے لیے منتخب حکومتیں اس کو با اختیار بنا کے گئیں۔ تو اس مرتبہ نگران حکومت کے دائرہ کار کو منتخب حکومت نے خود وسیع کیا۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی نگران حکومتوں کے دائرہ کار میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ پرائیویٹائزیشن یا نجکاری ان کے دائرہ اختیار میں آتی یا تھی نہیں، کیونکہ ان حکومتوں میں کبھی اس پہ کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ اب چونکہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس لیے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں نگران حکومت کا جو سب سے بڑا اس کے سامنے ٹارگٹ تھا اور سب سے بڑا ٹاسک تھا وہ اس ملک کی جو معاشی حالت تھی اس کو سنبھالنا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور نگران کابینہ بھی یہ سمجھتی ہے، اور نگران وزیر اعظم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی حالت کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا اور جو ہمارے براہ راست ہمارے اختیار میں ہے اور جس کی ذمہ داری بھی براہ راست ہمارے اوپر ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو عالمی معیشت سے اور دوسری چیزوں سے وابستہ ہیں اور اس میں ہم صرف ایک حد تک ہی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن جو براہ راست ہماری ذمہ داری میں ہے وہ ہے کہ ان سرکاری اداروں کی نجکاری کا کام کریں جو ہر سال اور پچھلے کئی سالوں سے نہیں، پچھلے کئی اشروں سے ہمارے اس حکومت کی معیشت کو اور عوام کی جیب کو نچوڑنے کا کام کریں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ دائرہ اختیار میں آتی ہے بلکہ یہ ہماری پہلی پرائرٹیز میں سے۔ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے کہ جو پچھلی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، اس نے جاتے جاتے پارلیمنٹ سے کافی سارے قوانین منظور کروائے تھے، اس میں کون سا ایسا قانون منظور کروایا جس نے کہ اس نگران حکومت کو یہ اختیار دیا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کرے؟ انہوں نے یہ اختیار دو چیزوں کا میں سمجھتا ہوں اسپیسیفکلی۔ پہلا تو انہوں نے اختیار دیا کہ جی نگران حکومت ایسے بھی فیصلے کر سکتی ہے جن کا میڈیم یا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہو۔ اس سے پہلے کا صرف یہ تھا کہ آپ ان 3 مہینوں کے لیے، جن 3 مہینوں کے لیے 90 دن یا 75 دنوں کے لیے آئے، آپ صرف وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی اختیار دیا کہ نگران حکومت عالمی معاہدوں میں بھی انٹر کر سکتی ہے۔ یہ اختیار اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ انیبلنگ وہ اختیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے پچھلی حکومت کو پتا تھا کہ یہ جو نگران حکومت آ رہی ہے یہ 90 دن کے لیے نہیں آ رہی، یہ زیادہ عرصے کے لیے آ رہی ہے۔ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن ہمارا اپنا تو کوئی ایسا نہیں ہے خواہش کہ جی ہم 90 دن سے زیادہ رہیں، اور ہم نے جتنا بھی کام کریں آپ یقین مانیں پہلے دن سے اسی ٹائم فریم کے اندر کریں جو ہمارے سامنے۔ اچھا، آپ کی جو عام جو پہچان ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بیوروکریٹ تھے، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور اس کے علاوہ آپ بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور آپ ایک قیدی بھی رہے ہیں ایک سیاسی حکومت کے۔ لیکن یہ بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن کا تجربہ آپ کا کتنا ہے؟ آپ نے یہ جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹائزیشن کا یہ کیوں لیا ہے؟ کہ میں نے لیا نہیں، مجھے یہ کہا گیا کہ پرائیویٹائزیشن کا کام ایسا ہے جو ذرا مشکل ہے اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو گورنمنٹ رولز اور ریگولیشنز کی اور انٹر منسٹریل ورک کی جو فریم ورک ہوتا ہے ہمارے رولز آف بزنس میں، اور دوسرا اس کی سمجھ ہو۔ تو مجھے امید ہے، اور مجھے اس حد تک تو میں ضرور کہوں گا کہ جو گورنمنٹ کا ورکنگ فریم ورک ہے اس میں میرا تجربہ بھی ہے 35 سال کا، اور انٹر منسٹریل ورکنگ کے اوپر میں نے اپنی ایکسپرٹیز کو پروو بھی کیا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی آپ کام کر چکے ہیں؟ میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں، بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایز اے کنسلٹنٹ جب میں نے کام کیا تھا تو وہ اسپیسیفکلی پرائیویٹائزیشن کے پورٹ فولیو میں تھا۔ اس وقت میں نے کام کیا تھا کہ پاکستان کی جو ویٹ پروکیورمنٹ کے آپریشنز ہیں
یہ پبلک سیکٹر سے ختم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینی چاہیے. میری ایک رپورٹ بھی ہے, پبلشڈ رپورٹ ہے, اٹ از اے ولیمنس رپورٹ, وہ بھی 2006 میں پبلش ہوئی تھی اور اس کو ریکگنائز بھی کیا گیا تھا کہ دیٹ از اے گڈ وے فارورڈ فار ٹیکنگ کیئر آف دس. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا. حکومتوں کا اپنا ہوتا ہے, انہوں نے انٹرسٹ یہی رکھا کہ پبلک پروکیورمنٹ ہی چلتی ہے. یہ جب آپ کی رپورٹ پبلش ہوئی تھی میرا خیال ہے 2006 میں, تو اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. جی انہی کی حکومت تھی. صوبے میں اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی. یہ بیسیکلی پنجاب کی ویٹ پروکیورمنٹ آپریشن جو ایک بہت بڑا آپریشن ہے. ہم لوگ بہت باتیں سنتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ اتنا ہو گیا ہے, پاور سیکٹر کا, پیٹرولیم سیکٹر کا اتنا ہو گیا ہے. میر صاحب جس دن کسی نے فوڈ سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو دیکھا تو شاید وہ بھی کوئی اتنے خوشگوار اعداد و شمار. تھوڑا بتا دیں گے کتنا ہے یہ؟ میرے خیال میں وہ بھی تقریباً 1 ٹریلین کے آس پاس. 1 ٹریلین؟ جی 1 ٹریلین روپیز پورے سارے صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ملا کے. اچھا جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ فگر. 1 ٹریلین. اچھا اب سب سے پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA اس کی پرائیویٹائزیشن میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے کہا جس طرح آپ کو کہ ہمارا سب سے بڑا جو ترجیح ہے نگران حکومت کی وہ یہ ہے کہ تمام ان ہولز کو بند کیا جائے جہاں سے حکومت کو ہر سال ہر مہینہ ہر دن نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس وقت ہمارے جو میجر ایریاز ہیں وہ ساری ہی ترجیح میں. اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایکٹیو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں ڈسکوز بھی شامل ہیں, PIA بھی ہے, اس سے پہلے اسٹیل مل بھی تھی جس کو ابھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر دیا ہے کہ اس کو نکال دے اس میں سے, اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ادارے جو یا تو ڈیڈ ووڈ بن چکے ہیں جس طرح ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ہے, فرسٹ وومن بینک ہے. PIA اس لیے ہے کہ PIA میں اس وقت 2 معاملات ہمارے سامنے ہیں. ایک تو ایویشن جو ہے وہ ایک کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو بے شمار سرمایہ چاہیے اور حکومت کے پاس اب وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ سرمایہ مہیا کر سکے. دوسری طرف خود PIA کی حالت اپنی ایسی ہے کہ وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے, قرضوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے, اور پریکٹیکلی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنے قرض اور اس کا انٹرسٹ بلکہ کئی مرتبہ خالی انٹرسٹ بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو جب کسی آرگنائزیشن کی ایک طرف سے یہ حالت ہو, اس کے اپنے پاس بھی وسائل نہ ہو اور حکومت کے پاس بھی وسائل نہ ہوں کہ وہ اس کو مہیا کر سکے, تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا دوسرا حل ہی سوچنا پڑتا ہے. اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ PIA نے پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں ہوا بازی کی جو انڈسٹری ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو روکا ہوا ہے. اچھا. اس کے PIA کے ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے اقدامات جو اگر ایک انٹرنیشنل انویسٹرز اگر اس فیلڈ میں پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. لیکن یہ جو ہم بہت سی پرائیویٹ ایئر لائنز دیکھتے ہیں پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں تو یہ PIA کے ساتھ ساتھ ہی گرو کر رہی ہیں. جی یہ PIA کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سرکار کے دائرہ کار میں نہیں چل رہی. اچھا. ان کی ترجیحات طے اس بات پہ ہوتی ہیں کہ کون سی فلائٹ جو ہے وہ منافع بخش ہے اور کون سی فلائٹ منافع بخش نہیں ہے. ان کی ترجیحات, ان کے آپریٹنگ ایکسپنسز اس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں کہ ہر فلائٹ کے اوپر وہ یہ باقاعدہ اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارے اخراجات کیا آئے ہیں اور اس پہ ہمارا منافع کیا آیا ہے, جس کو کہتے ہیں P&L انالیسز آف ایوری سنگل فلائٹ. ایک میں آپ بڑی اچھی باتیں کریں لیکن ایک بیچ میں ضمنی سوال ہے. یہ پچھلے دنوں جب PIA کی بہت سی فلائٹیں جو ہیں یہ منسوخ ہوئیں تو کراچی اسلام آباد اور کراچی لاہور کی جو فلائٹس تھیں, جب PIA کی فلائٹس منسوخ ہوئیں تو کچھ پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں ان کو ظاہر ہے وہی بزنس ان کو مل گیا. انہوں نے اتنی زیادہ مہنگی کر دی اس کی ٹکٹیں کہ لوگوں کو بادل نخواستہ PIA کو یاد کرنا پڑا. اچھا میر صاحب اس چیز کو جس وقت یہ ہوا اور سوشل میڈیا پہ آیا تو میں نے اسی وقت انکوائر کیا. حالانکہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے, یہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے اس کا. جی. پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کا ریگولیٹر نہیں ہے. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ سول ایویشن ایز اے ریگولیٹر اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی پروفیٹیئرنگ ہو رہی ہے. دوسرا میں نے اس کو اسی وقت فوری طور پہ انکوائر کیا. ایک ایئر لائن تھی جو پاکستان بیسڈ ایئر لائن ہے لیکن وچ از آلسو سپورٹڈ بائی مڈل ایسٹ. ان کے کچھ ٹکٹس آئے جس میں 80,000 کا راولپنڈی, آپ اسی کی غالباً بات کریں راولپنڈی. تو میں نے فوری طور پہ رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ایسا.
تو اسی فلائٹس کی پھر مجھے ٹکٹس بتائی گئیں کہ تقریباً 92% ٹکٹس جو ہیں وہ 20,000 پہ بکی ہیں، اور ان کا کہ یہ صرف پی آئی اے کی فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ایک روٹین ہے کہ جو لاسٹ 6-7% فلائٹس ہیں وہ ہائر ریٹس پہ ہم بیچتے ہیں۔ اب یہی وہ بنیادی فرق ہے پی آئی اے میں اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائنز میں، جس سے غالباً اس کو سرکاری کنٹرول سے نکالنا ضروری، کیونکہ یہاں پہ تو ایک فیئر کا تعین ہو جاتا ہے، چاہے فلائٹ کی ڈیمانڈ 130% ہے تو بھی ٹکٹ اگر 30,000 کا طے ہوا ہے تو وہ 30,000 کا ہی بکے گا، اور چاہے فلائٹ پہ لوڈ آپ کا 25% ہے اور آپ اس کو اگر سستا کریں تو شاید 10-15% اور مسافر آپ کی طرف آ جائیں، لیکن وہ سستا نہیں کیا جاتا۔ تو یہی وہ مارکیٹ میکینکس اور ڈائنامکس ہیں جن کی وجہ سے ہوا بازی جو ہے اور ایئر لائنز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی چلتی ہیں۔ تو فواد صاحب چلے ٹھیک ہے، پی آئی اے کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ تو پورے پاکستان کے سامنے ہے، اس کو تو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی کارکردگی جو ہے یہ قابل اطمینان ہے؟ میں تو چونکہ میں اس کو ریویو نہیں کر رہا تو میں اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دوں گا، لیکن اس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو قانون ہے اس میں ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو اکلوتی ایئر لائن سرکار کے کنٹرول میں ہے، جب وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی تو ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک بھی پروپوز کرنا ہے۔ یہ بھی پرائیویٹائزیشن کے قانون میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اس فریم ورک کو پروپوز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب سرکار خود ایک کمپیٹیٹر نہیں ہوگی تو اس نے بہرحال جو کسٹمر ہے، جو یوزر ہے، اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس کے پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہم ایک بہت اچھا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بھی فیلڈ میں چھوڑ کے جائیں گے، جس میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نہیں روک سکتے، مثلا یہ ٹکٹنگ کی اور پرائسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لندن سے پیرس کی فلائٹ بھی جو ہے، جو آخری 10 ٹکٹیں ہیں وہ ایک ہائر پرائس بریکٹ میں بکتی ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ویکینڈ پہ ہوں گی تو سستی بکیں گی، اور وہ منڈے مارننگ کی فلائٹ ہے اور لوگوں نے پہنچنا ہے پیرس تو وہ ہائر بریکٹ میں بکیں گی۔ تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ اچھا، یہ جو آپ پروفٹ اور لاس کے فارمولے کی بات کر رہے ہیں، تو پی آئی اے کے پاس تو جہاز ہی بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے ہیں، تو اس کے ایسٹس جو ہیں اس میں جہاز کم ہیں، اور اراضی اور ایک روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو جب آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے تو کون آئے گا؟ یعنی کہ کیا کوئی انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ پاکستان میں اس سیکٹر میں آ کے انویسٹ کرے گی، یا زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ روز ویلٹ ہوٹل یا باقی معاملات میں ہوگا؟ ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میر صاحب، یہ چیز ہماری بھی توجہ میں تھی، تو ہم نے جو سٹرکچر پرائیویٹائزیشن کا بنایا ہے اس میں ہم نے ہوٹلز اور جو دوسری کمرشل پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی، ان کی پرائیویٹائزیشن کو سیکنڈ فیز میں ڈال دیا۔ اچھا، فرسٹ فیز میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک کور ایویشن انویسٹر آئے، ایک ایسا انویسٹر آئے جس کو پاکستان میں ایک ایفیشینٹ ایئر لائن لانے میں دلچسپی ہو۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر پاکستان پی آئی اے کے پاس جو ایئر سروسز ایگریمنٹس ہیں، پی آئی اے کے پاس جو لینڈنگ رائٹس اور لینڈنگ سلاٹس ہیں دنیا کے تمام میجر ایئرپورٹس پہ، اس میں آپ ہیتھرو کو لے لیں، اس میں آپ جے ایف کے کو لے لیں نیو یارک میں، آپ پیرس کو لے لیں، روم کو لے لیں، آپ فرینکفرٹ کو لے لیں، آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودیہ کے ساتھ ہمارا نو لمٹس کا ہمیں رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی ان کے ایئرپورٹ پہ کتنا نمبر آف فلائٹس ڈیلی اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے آئے، وہ پی آئی اے کی پراپرٹیز یا ہوٹل کو، یا وہ ریئل اسٹیٹ انٹرپرائز نہ ہو جو اس میں انویسٹ کرے، وہ پی آئی اے کو ایک ایفیشینٹ ایئر لائن میں کنورٹ کرے۔ اور پی آئی اے کی بعض چیزیں پی آئی کی ایسی قیمتی ہیں جن کو میں ایئر سروسز ایگریمنٹس اور لینڈنگ رائٹس کی بات کرتا ہوں، کہ اگر کوئی بھی اس میں ایک اچھا فلیٹ لے آئے گا یہاں پہ، ایک آیاٹا کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ پی آئی اے کو منافع بخش بنانے کے لیے اور ایک اچھی آپریشنل اینٹی بنانے کے لیے 45 ایئر کرافٹس کی ضرورت ہے، جس میں سے کچھ نیرو باڈیڈ ہوں گے اور کچھ وائڈ باڈیڈ ایئر کرافٹس ہوں گے۔ وائڈ باڈیڈ کم ہیں، نیرو باڈیڈ زیادہ۔ اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سالہ سال ہم نے ہماری جو پروکیورمنٹ کی پرائرٹیز رہی ہیں وہ بھی غلط رہی ہیں، اور انہوں نے ہی شاید ہمیں اس نتیجے تک اور اس حالت تک پی آئی اے کو پہنچایا ہے، ورنہ شاید ایسی حالت نہ ہوتی۔ ہم نے بہت سی چیزیں امپلسو ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہی ہے۔ جب پوری دنیا
فیول کاسٹ سیونگ کی طرف جا رہی تھی، ہم اس وقت بھی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ جہازوں کا انتخاب کرتے رہے کہ ہم نے 747 لینے ہیں یا 777 لینے ہیں، کیا لینے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، انٹر کانٹیننٹل فلائٹس کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 30 برس میں نے اب جتنا پڑھا ہے ایویشن کی انڈسٹری کو، پچھلے 30 برس میں جو فرسٹ پرائرٹی تمام ایئر لائنز کی رہی ہے وہ فیول کاسٹ رہی ہے. اچھا. تو جو فیول ایفیشنٹ جو بھی ایئر کرافٹ آیا، لوگوں نے اس کو پرائرٹائز کیا. اور جو اسمال ہال ہوتے ہیں آپریشن، جس طرح اسلام آباد کراچی ہے یا لاہور کراچی ہے یا 2 ڈھائی یا 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے ہماری یہاں سے مڈل ایسٹ کے اسٹیشنز کے لیے، وہاں پہ دنیا کی کوئی ایئر لائن وائڈ باڈی ایئر کرافٹ یوز نہیں کرتی. ہم اسلام آباد اور کراچی کے درمیان بھی 777 یوز کرتے رہتے ہیں، چاہے اس کا فلائٹ لوڈ جو ہے وہ 60% یا 65% یا 70% ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ ہماری جگہ کوئی بھی ایئر لائن ہوگی تو وہ وہاں پہ اچھا. اب ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، پی آئی اے کی کہ اچھے دنوں کی بات ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد یا لاہور سے لندن جانا ہے تو پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تھی، اسلام آباد لندن، لاہور لندن، کراچی لندن. ایک زمانے میں پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ نیو یارک تک بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. یورپین کیپٹلز تک بھی ہوتی تھی. تو اگر پی آئی اے پرائیویٹائز ہوتا ہے تو کیا یہ روٹس جو ہیں یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ایئر لائنز جو اب استعمال ہوتی ہیں یہاں سے لندن جانے کے لیے، تو وہ آپ کو بیچ میں دوحہ یا دبئی میں رکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوتی ہے تو ان کا بزنس تو کم ہوگا جی. لیکن ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں کہ وہ بڑے ان کی لابی مضبوط ہے پاکستان میں، ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور پی آئی اے کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے. لہذا اب پی آئی اے کو فارغ کر کے تو سارا بزنس ان کو مل رہا ہے. نہیں میر صاحب، ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اور یہ میری بڑی ڈسپیشنیٹ رائے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بے شک اس کے لیے بعد میں اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے. پی آئی اے اس وجہ سے تباہ نہیں ہوئی کہ کوئی دوسری ایئر لائنز جو ہیں، اس سے پہلے پی آئی اے اکلوتی ایئر لائن تھی تو پی آئی اے ساری ٹریفک اٹھاتی تھی. لیکن اگر آپ کو کسی کے ایئرپورٹ پہ اترنے کا رائٹ چاہیے تو یہ ہمیشہ ریسیپروکل ہوتا ہے، آپ کو اس کی ایئر لائن کو بھی اپنے ایئرپورٹ پہ اترنے کا رائٹ دینا پڑتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جی ہمیں آپ سے تو اوپن اسکائی پالیسی چاہیے لیکن ہم آپ کو اوپن اسکائی پالیسی. ہمارے پاس بائی دا وے ابھی بھی یہ پریفرنشل رائٹس ہیں. ہم گن کے فلائٹیں الاؤ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایمریٹس میں ان لمیٹڈ نمبر آف فلائٹس لینڈ کرنے کا رائٹ موجود ہے. اصولی طور پہ ویسے تو ریسیپروکل ہونا چاہیے، لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اس ایئر لائن کو پروفیشنل بیسس پہ نہیں چلایا. ہمیں یہ مان لینا چاہیے. سیاست آ گئی، اس میں سیاست آ گئی، اس میں بیوروکریسی آ گئی، اس میں خود پی آئی اے کے لوگوں نے اس کو بہت نقصان پہنچایا، پی آئی اے کے بورڈز نے اس کو بہت نقصان پہنچایا، پی آئی اے کے پروکیورمنٹس نے اس کو بہت نقصان پہنچایا. انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے، آپ بتائیں کوئی ٹیکنالوجی کا ایگریمنٹ 30 سال کے لیے کرتا ہے جہاں پہ ہر 2 سال کے بعد، ہر 1 سال، ہر 12 مہینے کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے. آپ اپنا ٹکٹنگ سسٹم اگلے 25 سال کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یہ فیصلے ہیں. آپ کو یاد ہے 2014-15 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک کوشش شروع ہوئی تھی، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت ایک تو 2 بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو میں بڑی آپ کو بے تکلفی سے کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں تھے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ اس وقت حکومت کے خلاف اس سے پہلے ہی ایک احتجاج میں مصروف تھیں. اور ہماری بدقسمتی ہماری سیاست کی یہ ہے، اور اس میں میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی سٹنگ گورنمنٹ کو کسی بھی بہانے کمزور کر سکیں تو پھر وہ یہ دیکھے بغیر کہ وہ کام درست ہے یا وہ کام غلط ہے، وہ فوری طور پہ جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں یا جو اس کو آبسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے اس وقت پی ٹی آئی نے بھی مخالفت کی تھی. جی، باقی بھی سب اور پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، ایون جماعت اسلامی نے بھی مخالفت کی، سب نے مخالفت کی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ مخالفت اس حد تک چلی گئی تھی کہ 2 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی اور اس میں 2 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ ہوئیں، جس کا آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ فائرنگ کہاں سے ہوئی، کس نے کی، اور اس کے نتیجے میں یہ سارا پروسیس جو ہے
وہ سکٹل ہو کے رہ گیا. تو اس لیے اب یہ نگران حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم یہ پرائیویٹائزیشن کر کے جائیں گے تاکہ کل کو جو بھی حکومت آئے اس کو پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں سیاسی مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی سیاسی مخالفت کا یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیں سیاسی جماعتوں کو بہرحال کچھ کانسٹیچوئنسیز کو اپیز کرنا پڑتا ہے، اور ان کانسٹیچوئنسیز کو اپیز کرتے کرتے وہ بعض اوقات ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کا ملک کی معاشی حالت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. ہم انہیں اسے امتحان سے بچانے کی کوشش کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ ایک ایسی چیز، کیونکہ ہمارے پاس میر صاحب آپشنز دو ہیں، یا پی آئی اے کو ہم پرائیویٹائز کر دیں یا پی آئی اے کو بند کر دیں. اور میں بڑی درد سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں دو لگا. آپشن ہیں، یا تو اس کو پرائیویٹائز کر دیں یا بند کر دیں. بند کر دیں، کیونکہ ہم چلانا ہمارے وہ معاشی وسائل ہیں ہی نہیں کہ ہم اس کو چلا سکیں. کوئی دنیا میں لیسور اس وقت ہمیں جہازوں کی لیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہر لیز کی پیمنٹ جو ہے وہ اوور ڈیو کی. جو بھی کمپنی آئے گی یا جو بھی انویسٹر آئے گا پی آئی اے کو خریدے گا تو وہ جو پی آئی اے کے اس وقت جو ملازمین ہیں ان کو نکال دے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مکمل یقین ہے کہ ہماری جو پائلٹس ہیں ان کی کم از کم 90% سے زیادہ تعداد ریٹین کریں گے. وہ دنیا میں ان اینی کیس ہی پائلٹ شارٹ وہ جو غلام سرور خان صاحب نے جو ان کے بارے میں کہا تھا وہ ساری بات غلط تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور وہ اس کے بعد میں جتنا بھی اس میں انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے اس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ وہ بات درست نہیں تھی، وہ بات امپلسو تھی. اور اسی لیے میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بہت سی ہماری باتیں، ہمارے فیصلے امپلسو ہوتے ہیں، اور وہ امپلسو فیصلے بعض اوقات بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں. تو پی آئی اے کے پائلٹ، میرا جتنا بھی تجربہ ہے اور جو کچھ میں نے اب 2 مہینے سے ذرا زیادہ ڈیٹیل سے دیکھ رہا ہوں، بہت اچھے پائلٹس ہیں. پاکستان میں دنیا کی بعض سب سے مشکل لینڈنگز بھی ہیں ناردرن ایریاز میں، اور پاکستان کا سیفٹی ریکارڈ اس حوالے سے کافی اچھا ہے. پی آئی اے کا سیفٹی ریکارڈ ناردرن ایریاز کی فلائٹس کے حوالے سے کافی اچھا ہے. اور ہم اگر اچھے ایئر کرافٹس انڈکٹ کر لیں، مجھے تو یقین ہے کہ پائلٹس تقریباً 90% جو ہیں وہ نئی ایئر لائن بھی انہی پائلٹس کو یوز کرے گی. جو کیبن کرو ہے اس کی بھی کم از کم نصف سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ضرور ری امپلائی ہوگی. جو باقی لوگ نہیں ری امپلائی ہو سکیں گے ان کے لیے ہم آلریڈی ایک والنٹری سیپریشن اسکیم پہ کام کریں، جس میں میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. یہ بتائیں 8 فروری 2024 سے پہلے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے گی؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ 8 فروری کا تو میں بالکل نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے بعد بھی جو حکومت کے آنے سے پہلے کا ہے وہ 3-4 ہفتے کا ٹائم ضرور لگتا ہے. اس میں 15 دن کا تو مینڈیٹری ٹائم ہے جس میں آپ کی اوتھس ہوتی ہیں، آپ کی ڈیکلیریشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا ہوتا ہے، اس کے بعد لیڈر آف دا ہاؤس، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی فارمیشن. تو مطلب ہماری پوری کوشش ہے کہ جس حد تک بھی ہم یہ کام مکمل کر سکیں اس دوران کر لیں، اور اگر اس سے پہلے یہ پرائیویٹائز ہو سکے، مکمل طور پہ کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ سب سے اچھی بات ہوگی. اچھا، آپ نے گفتگو کی ابتدا میں بتایا کہ اب پاکستان سٹیل ملز کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی جو لسٹ ہے اس میں سے نکال دیا. جی. اچھا، یہ کیوں نکالا جی؟ اس پہ پوچھتے ہیں فواد حسن فواد صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو یہ جو نگران حکومت ہے پی آئی اے کو تو پرائیویٹائز کر رہی ہے لیکن سٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کر رہی. یہ بتائیں جی اب فواد صاحب کہ سٹیل مل 2015 سے بند ہے اور بڑی تعداد میں ملازمین جو ہیں وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. اس کے گیس اور بجلی کے بل جو ہیں وہ میرا خیال ہے 1-1.5 ارب سے زیادہ ہیں. تو اس کو یہ بھی تو نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، بند ہے، اس کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ایسا ہے جی کہ جس دن میں نے نجکاری کا چارج لیا تو اس دن یہی وہ تھیں ٹرانزیکشنز جو پرائیورٹی میں تھیں. تو سٹیل مل کو جب دیکھا تو 2019 سے اس کی پرائیویٹائزیشن کا کام شروع ہوا تھا، اور 2019 میں جب اس کا کام شروع ہوا تو تقریباً 2021 میں آ کے اس کے ٹرانزیکشن ایڈوائزر کا تقرر ہوا، اور 4 کمپنیاں جو ہیں وہ 2021 میں پری کوالیفائی کی گئیں. اسی دوران اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ ایک دوست ملک کے دورے پہ گئے تو انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم کو یہ کہا کہ جی آپ اگر اس کو سٹیل مل کو ہمیں ریفربش کر دیں اور یہ اس کو یہاں پہ ایک نئی مل بنا دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. ہمارے تعلقات میں نام نہیں لوں گا، بعض ڈپلومیٹک سینسٹیوٹیز ایسی ہوتی ہیں،
تعلقات اس ملک سے ایسے تھے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کی حامی بھر لی، اور جب وہ واپس آئے تو اس کے فوراً بعد تقریباً 10 دن کے اندر اندر ہی اس ملک کے سفیر جو ہیں انہوں نے پاکستان کی مختلف وزارتوں کے چکر کاٹنے شروع کر دیے کہ جی ہمیں حکم آ گیا ہے وزیر اعظم کا، کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے درمیان ایک بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فوری آنر کیا جائے، اور اس ملک کی جو سب سے بڑی سٹیل انڈسٹری تھی انہوں نے بتایا کہ اس کو انہوں نے نامنیٹ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سٹیل مل لگائے گی، یہاں کی ضروریات کو بھی پورا کرے گی اور ایکسپورٹ بھی کرے گی پاکستان سے۔ اب یہ بات جو ہی ہوئی تو اگلے کیبنٹ میں یہ بڑی اچھی پروپوزل تھی، اور یہ اگلی کیبنٹ میں جب یہ بات گئی تو کابینہ کے ایک رکن نے کہا کہ جی ہم یہی تو الزام پچھلی حکومت پہ لگاتے تھے کہ وہ G2G ارینجمنٹ میں چلی گئی ہے، ہر چیز اس نے G2G فریم ورک میں کی ہے، تو آپ یہ بالکل نہ کریں، اور آپ ایسا کریں کہ ہم نے جو پرائیویٹائزیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے ہمیں وہ کمپلیٹ کرنے دیں، اور ہم انشاءاللہ 4 مہینے سے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ پرائیویٹائز کر دیں۔ اب آپ سوچئے وہاں پہ جب یہ کہا گیا تو وزیر اعظم نے یہ منظور کر لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے خود درخواست کی، ایک دوست ملک نے اس پہ حامی بھری، انہوں نے نامنیٹ کیا کسی کو کہ یہ کام کر کے دیں کیونکہ ہمیں وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی درخواست سے ہی مکر گئے۔ اب آپ آ جائیے اس دوسرے پہ جس کے بارے میں یہ کہا متعلقہ وزیر نے جی کہ ہم اس کو 4 سے 6 مہینے میں مکمل کر دیں گے۔ تو یہ 2019 کے اواخر کی بات ہے، اور اب 2021 میں 4 پارٹیز پری کوالیفائی ہوتی ہیں، انہی میں سے وہ پارٹی بھی ہے جس کو نامنیٹ کیا گیا تھا۔ اب ان کا جب عمل آگے چلتا ہے تو 4 میں سے 3 پارٹیز جو ہیں جو ایکچولی سٹیل کی بیک گراؤنڈ کی پارٹیز جو ہیں وہ 2022 کے آخر تک وہ 3 پارٹیز بیچ میں سے نکل جاتی، اور وہ یہ کہتی ہیں جی کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں ایک وجہ تو کووڈ کے بعد جو عالمی معیشت میں تھوڑا سا بحران آیا تھا وہ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ ہم نے خود ایک آفر کر کے اس سے پھر بیک ٹریک کیا، تو اس کا بھی تھوڑا سا جو اس کو کہتے ہیں ریئیکشن آیا، رد عمل اس کا آیا۔ اب میں نے جس دن چارج سنبھالا تو میں نے یہ دیکھا کہ 14 مہینے سے ہم ایک سنگل بڈر کے ساتھ گفتگو کریں اور فائنینشیل ایڈوائزر کے اخراجات بھی پے کریں اور باقی بھی کریں، اور وہ سنگل بڈر بھی بار بار ہمیں ایک ہی بات کر رہا ہے۔ وہ بات کیا کر رہا ہے؟ وہ بات یہ کر رہا ہے کہ جی یہ آپ کی 1 ملین ٹن میں 1 ملین میٹرک ٹن پر اینم کی جو صلاحیت کی مل ہے یہ آپ نے 1229 ایکڑ پہ لگائی ہوئی ہے۔ اب میں تو آج اگر 10 ملین ٹن کی مل لگاؤں تو مجھے صرف 200 یا 300 ایکڑ زمین چاہیے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ 1300 ایکڑ زمین کے پیسے دو، تو میں کس لیے دوں؟ تو مجھے جو جتنی زمین کی ضرورت ہے میں تو اتنی زمین کے پیسے ہی دوں گا۔ دوسرا اس 1 ملین ٹن کی مل کو ریفربش کرنے کے لیے جو فائنینشیل فیزیبلٹی آن ریکارڈ ہے وہ کہتی کہ $585 ملین چاہیے، اور اگر اس کی جو میکسیمم جو صلاحیت ہے پیداواری جس کو ریز کیا جا سکتا ہے وہ 3 ملین ٹن تک سوری تو 3 ملین ٹن تک اس کو ریز کرنے کے لیے $1.4 بلین چاہیے، جبکہ 10 ملین میٹرک ٹن پر اینم کی مل جو ہے وہ $2.5 بلین میں 300 ایکڑ سے کم زمین پہ لگائی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیے جب یہ انفارمیشن آپ کے سامنے ہو اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ 70 سال پرانی ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی ایک مل ہے جو 50 سال پہلے لگائی گئی تھی اور جو پچھلے 8 سال سے بند ہے، تو یہ فیصلہ کتنا ایک مشکل تھا کہ یہ ہم ایک سکریپ کو ریفربش۔ اچھا، آپ نے 2019 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو یاد ہے نا 2006 میں جی بالکل پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے بھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ نے روک دیا۔ جی ایسے ہی اس کی قیمت آپ آج تک ادا کریں، اس کی قیمت سینکڑوں ارب روپے میں، تو یہ کبھی نہ کبھی تو پرائیویٹائز ہوگی۔ جی ہم نے تو اس کو میں تو بڑی سنجیدگی سے دیا، اور آن ریکارڈ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ہم نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ یہ جو مل ہے یہ مل نہیں ہے، یہ ایک سکریپ ہے، یہ اب اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہے نہ اس کو ریفربش کرنا نہ اس کو چلانا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو چکی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے۔ تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو زمین ہے اس کی ایک اپنی جیٹی ہے، اپنی بندرگاہ ہے، پورٹ کے اوپر یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ پاکستان کو کئی ممالک بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، خصوصاً چین بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ ایکسپورٹ زون ایسی بنائیں اچھا، جس میں ہم
ریلوکیٹ کر سکیں یہاں سے. اور ہمارے مسئلے کا حل میر صاحب یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی آئندہ 3 سے 4 سالوں میں 40-50 بلین ڈالر کی نئی ایکسپورٹ انڈسٹری تو پاکستان یہاں پہ نئی انڈسٹری لگے گی. ہماری پروپوزل یہ ہے, وہ فیصلہ منسٹری آف انڈسٹریز اور پروڈکشن اور وفاقی کابینہ نے کرنا ہے, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ حکومت سندھ کے تعاون سے یہاں پہ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائی جائے گی. تو یہ تو پھر اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی سندھ میں تو وہ تو نہیں اس کی حمایت کرے گی. میرا یہ خیال ہے شاید وہ مخالفت بھی نہ کریں یہاں پہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون لگانے کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم لوگ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان صرف کلیریکل ایشوز پہ ہمارے جو مختلف سرکاری اہلکار ہوتے ہیں وہ اس کو روک کے بیٹھ جاتے ہیں. میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا بھی حق میں ہوں کہ اگر حکومت سندھ یہ کہتی ہے کہ جی وفاقی حکومت ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ایک زون بنا دے, یہاں پہ ڈیولپ کر دے, لیکن اس کے جتنے لوکل ٹیکسز ہیں وہ ہم وصول کریں گے, تو میرے خیال میں تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا. سر جلدی سے یہ بتا دیں کہ آپ نگران حکومت کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر اور کیا کیا ٹارگٹس ہیں, آپ نے کس انڈسٹری کو پرائیویٹائز کرنا ہے؟ فرسٹ وومن بینک ہے جی ہمارا, اور وہ ہم کافی یقین ہے ہمیں کہ اس کو مکمل کر لیں گے. ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن کی ٹرانزیکشن کو ہم اس میں جتنے باٹل نیکس تھے وہ ہم نے دور کیے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس کو ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ میں اور منسٹر انرجی مل کے کام کر رہے ہیں, جو ہماری ڈسکوز ہیں جو ہر سال 680 ارب روپے کا اس سال کا لاس ہے, اگلے سال اس سے زیادہ ہوگا, اس کے اوپر ہم ایک ٹیمپلیٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں اس کا مینجمنٹ کنٹرول ہم پرائیویٹ سیکٹر کو وداؤٹ اسمال ڈائیوسٹمنٹ آف شیئرز. ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے ٹینیور میں وہ ایک ٹیمپلیٹ ضرور ڈیولپ کر جائیں گے آنے والی منتخب حکومت کے لیے جس پہ وہ کام کر سکیں. اچھا جی, اب ایک سوال بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نگران حکومت پر رائٹ سے لیفٹ سے آج کل تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے, اور ایک حملہ یہ بھی ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس پہ کنٹرول دراصل مسلم لیگ نون کا ہے, اور کس کے ذریعے کنٹرول ہے وہ آپ کو پتہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. جی کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. فواد حسن فواد صاحب وفاقی وزیر برائے پرائیویٹائزیشن آج ہمارے مہمان ہیں, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کے پرائیویٹائزیشن کے ٹارگٹس کیا کیا ہیں. کافی ساری گفتگو ہم نے کر لی, اب تھوڑی سی کو جو سیاسی گفتگو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہیں جی خورشید احمد شاہ صاحب, سابق وفاقی وزیر ہیں, وہ فواد صاحب اور آج چیمہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. لیول پلان فیلڈ دینا پڑے گی. مسلم لیگ نون کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری حکومت نہیں. کسی جماعت کا کوئی شخص ہماری اس کیئرٹیکر گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیول کے لوگ جو ان کے بیوروکریسی میں تھے, فواد احمد فواد, آج چیمہ, 5 بندے ان کے اس حکومت میں ہیں. آج چیمہ صاحب تو موجود نہیں ہے لیکن آپ تو ہیں. یہ کیوں یہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی والے کہ فواد حسن فواد کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب میرے لیے بڑا احترام کی جگہ پہ ہیں, اور میں ذاتی طور پہ ان سے 5 سال حکومت کے دوران میرا تعلق رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی طرح سے بھی ان کو دکھ پہنچے, لیکن ان کا یہ کہنا بالکل بے محل ہے. اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. 2013 کے جب انتخابات ہوئے تو آپ نگران کابینہ کے کسی رکن کو تو چھوڑیے, اس وقت صدر پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اسی طرح نگران حکومت بھی مکمل تھی. تو پہلی تو بنیاد. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 16 ماہ یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا, اور وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا, اور وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کا تھا, اور میں اس حکومت کا حصہ نہیں تھا. تو اگر میں اتنا ہی مسلم لیگ نون کا حصہ تھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ میں پھر اس 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہیں تھا جس میں بہت سے دوسرے لوگ جن کا شاہ صاحب نام نہیں لیتے وہ حصہ بھی تھے اور آج بھی حصہ ہیں. تو یہ کوئی مطلب میرے پہ, اور آپ 16 ماہ میں ایک دفعہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں گئے؟ جی بالکل نہیں. میں اس کو بھی چھوڑیں, میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد صرف 2 مرتبہ کسی سرکاری دفتر میں گیا ہوں. اس کی آپ کسی سے, ایک دن میں
مرحوم میرے دوست کیبنٹ سیکرٹری کیپٹن معروف افضل ان کے پاس گیا اپنی پینشن کے پیپر سائن کرنے، اور ایک مرتبہ مجھے وزارت خزانہ میں ایک مشورے کے لیے بلایا گیا۔ اس وقت کے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ جی میں کسی سرکاری بیوروکریٹک ایشو پہ، رولز آف بزنس پہ آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور 10 منٹ کے لیے میں گیا۔ الحمدللہ میں کسی صوبائی یا کسی وفاقی حکومت کے کسی دفتر میں اچھا، آپ پہ نہیں گیا۔ اعتراض اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں جیل میں رکھا گیا اور آپ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ جی آپ نواز شریف صاحب کے خلاف کو بیان دے دیں، اور آپ نے وہ بیان نہیں دیا، تو وہ جو آپ کی ثابت قدمی ہے اور آپ کا انکار ہے وہ آپ کا اب جرم بن چکا ہے؟ دیکھیے، جو بنیادی اخلاقیات ہیں، آدمی کسی کے خلاف جھوٹ بولنے پہ تیار نہ ہو، ویسے بتا دو دیں کہ وہ کہتے کیا تھے، کہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ دیکھیں، میں نے ایک آدھ مرتبہ پہلے بھی کہا، امیر صاحب میرے سے پہلے دن یہ ڈیمانڈ کی گئی، اور اس کے گواہ جو ہیں وہ اشتر اوصاف صاحب ہیں، جن کو بعد میں بلایا گیا جب میں نے انکار کیا گیا۔ میرے سامنے 1.5 پیج رکھا گیا، تقریباً 2.25 صفحے لکھے ہوئے تھے، جو آبویسلی اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تھے، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس پہ دستخط کر دیں اور ابھی گھر چلے جائیں۔ جب میں نے اس کو پہلے 2 پیراز پڑھے تو میں نے پورا، آپ یقین مانیں میں نے پورے 2 پیج نہیں پڑھے، میں نے واپس کر دیے۔ میں نے کہا میں 30-31 سال سے پبلک سروس میں ہوں، اور پبلک سروس کے لوگ سب کو جانتے ہیں، تو آپ کو اتنا تو احساس ہونا چاہیے کہ میں اس طرح کے کسی کاغذ پہ کبھی دستخط نہیں کروں گا۔ میرے میں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جھوٹ، اور وہ بھی وہ جھوٹ جو مجھے کل حلف پہ کسی کے سامنے کہنا ہے، کیسے میں کروں گا؟ تو اس کے بعد انہوں نے شام کو اشتر اوصاف صاحب کو بلایا اور انہیں یہ کہا جی کہ انہیں سمجھائیں، اور یہ الفاظ تھے، میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ انہیں سمجھائیں ورنہ یہ پھر آئندہ 20 سال یہیں پہ پڑے رہیں گے۔ اچھا، تو اشتر صاحب کے سامنے پھر میں نے دوبارہ یہی کہا کہ میں جتنے بھی سال یہاں پہ پڑا رہوں، میں کسی ایسے جھوٹ پہ دستخط نہیں کروں گا جس کا مجھے خدا کا نام لے کے اس کے لیے حلف اٹھانا پڑے۔ تو اگر آپ اعظم خان بن جاتے تو شاید خورشید شاہ صاحب آپ پہ اعتراض نہ کرتے؟ دیکھیے، میں ان حالات سے آگاہ نہیں ہوں، میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں اعظم خان پہ کسی قسم، میں بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا غیر قانونی کام وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ کیا نہیں تھا جس پہ میں ان کے خلاف گواہی دیتا، یہ بنیادی بات ہے۔ اور میں بڑی آپ کو تسلی سے کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ، جب بھی کوئی ایسی چیز، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سیاستدان جن کے ساتھ کام کرے ہوتے ہیں، ان کو چونکہ رولز ریگولیشنز کی اتنی تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو کوئی چیز کہتے ہیں، اور یہ اس سرکاری ملازم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو یا وزیر کو یہ بتائے کہ یہ کام قانون کی وجہ سے یا قاعدے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا نہیں، اور جب کہا بھی گیا تو میں بڑی پوری یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی ہم نے واپس وزیر اعظم کو یہ کہا کہ یہ کام اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اس میں یہ چیز آڑے آتی ہے، یا یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کا ایشو آتا ہے، یہاں پہ قاعدے قانون کا ایشو آتا ہے، تو انہوں نے کبھی اس پہ ہمیں مجبور نہیں کیا کہ وہ کام کریں۔ بعض اوقات چھوٹی موٹی ناراضگی کا اظہار ہو جاتا تھا کہ جی آپ لوگ، بیوروکریسی ہر چیز کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے لمحوں کی ناراضگی ہوتی تھی۔ یہ مجھے چھوڑ دیں آپ، جو میرے علاوہ 10 لوگ وزیر اعظم کے سٹاف میں کام کرتے تھے، ان میں سے کسی سے بھی پوچھنے کہ کیا کبھی کسی سے اس بات پہ کوئی ناراض ہوا کہ اس نے کسی کام کرنے سے انکار کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس ایک تو کوئی وجہ نہیں تھی، دوسری بات یہ کہ انسان کے اپنے اخلاق اور اپنے ضمیر کی بات ہے۔ میں بالکل اعظم خان پہ کوئی اسپرشن کاسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یقین ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے وہ کہا ہوگا جو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا ہے۔ مجھے اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے وہ چیزیں نہیں کہی تھیں جو اس 2 صفحے میں لکھی گئی تھیں کہ یہ آپ کہیں۔ اگر وہ کہی ہوتی تو میں اس کو ضرور کنسیڈر کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کہی ہوتی تو میرا یہ فرض تھا کہ میں کہتا یہ غیر قانونی۔ بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ شکر ادا کرتے ہوں کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی جیل کاٹ لی۔ اگر آپ جیل نہ کاٹتے تو اتنی اچھی شاعری نہ کرتے، اور اچھی شاعری نہ کرتے تو اتنی اچھی کتاب آپ کے سامنے نہ آتی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ امیر صاحب، آپ کی بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔